أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قرآن مجید کے 52ویں سورے بلکہ 51 میں سورۃ الذاریات کی میں نے 9 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اس کے متعلق مزید گفتگو سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر عقیدت و محبت کی گہرائی کے ساتھ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کرنے کی عزت حاصل کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 58 کے ختم تک میں نے تلاوت کی ہے. در حقیقت اس کا کچھ حصہ ہم گزشتہ سماعت کر چکے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی قدرت سے آسمانوں کو تخلیق کیا اور وسعت عطا فرمائی. زمین کو ہم نے بچھایا اور ہر چیز کو ہم نے جوڑ جوڑ میں پیدا فرمایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. نصیحت حاصل کرو. یہ نصیحت حاصل کرو کیا ہے؟ در حقیقت بندہ غور و فکر کرتے ہوئے برائی کو محسوس کرتے ہوئے برائی کو چھوڑ دے اور اچھائی کو اختیار کر لے، تو یہ اصل مقصد ہے زندگی کے.
دوران کچھ کہنے سننے کا. تو تذکرون یا آسمانوں زمینوں اور اس کی درمیان جو کچھ ہے اس میں ہر چیز کو جوڑ جوڑ بنایا، مطلب پیر کی شکل میں بنایا. تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غور کرو تو تمہیں اللہ کی طرف بڑھنے کا حوصلہ ملے گا اور تمہارے ذہن میں شکوک و شبہات جتنے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. جب شکوک و شبہات دور ہو جائیں تو کیا کرو؟ آج کی پہلی آیت جو پڑھی میں نے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ کی طرف دوڑو. اللہ کی طرف دوڑو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شک اور شبے کی دنیا سے نکل کر یقین کی دنیا کی طرف بھاگے بھاگے چلے آؤ. گمراہی کے راستوں کو چھوڑ کر ہدایت کی راہ کی طرف آ جاؤ. بدی اور گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی اور صالحیت کے راستے کی طرف آ جاؤ. کفر اور ضلالت کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جاؤ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آؤ، معصیت کو چھوڑ کر، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر، بری عادتوں کو چھوڑ کر، نافرمانیوں کو چھوڑ کر بھاگے بھاگے چلے آؤ. بھاگے بھاگے چلے آؤ کیوں کہا گیا؟ آؤ کہتا تو کافی تھا. لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جب سمجھ جائے کہ کیا درست ہے کیا نادرست ہے تو جس قدر جلدی ممکن ہو نادرست کو چھوڑ دے اور درست کی طرف آ جائے، باطل کو چھوڑ دے حق کی طرف آ جائے. اس نے اگر ٹال مٹول کرے گا تو امکان ہے کہ اسے مزید نقصان سے دوچار ہو جانا پڑے. جلدی کرو تو ففروا، بھاگ کے آ جاؤ. تو اس بارے میں ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھوں گا کہ اگر ہم کوئی برائی کو چھوڑنے کے بجائے آج چھوڑوں گا، کل چھوڑوں گا، کل چھوڑوں گا، پرسوں چھوڑوں گا، ٹال مٹول کرتے رہ جائیں تو ہوگا یہ کہ وہ آپ کے پاس جو چانس ہے ادھر آنے کا وہ چانس ختم ہو جائے گا، دیر ہو جائے گی. اسی طرح کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ نیکی کو کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے. ہاں کروں گا، ہاں آ جاؤں گا، ہاں آج چھوڑ دوں گا، آج ادھر آ جاؤں گا، آج، لیکن دیر ہو جائے اور اس دوران موت کا فرشتہ آ جائے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے جب معلوم ہو جائے حق تو اللہ کے رسول کی آمد کے بعد لوگوں کو سرکار نے جب بتلایا تو لوگوں کو جب معلوم ہو گیا تو دو قسم کے لوگ تھے اس میں. ایک ایسے لوگ تھے جو ششو پنج میں تھے، بھئی کیا صحیح ہے جو ہم پہلے کرتے تھے صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. یہ دونوں کے درمیان غور کر رہے تھے کہ حق کیا ہے، حق ملا تو ہم حق کی طرف آگے بڑھ جائیں گے، یہ ان کا خیال تھا. ایک قسم کے لوگ یہ تھے. دوسرے قسم کے لوگ یہ تھے چاہے کچھ ہو جائے ہم کو قبول کرنا نہیں ہے، حق کو قبول کرنا نہیں ہے، سچی بات کو قبول کرنا نہیں ہے، کچھ ہو جائے. جیسے ابو جہل جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کچھ. لیکن تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تم کو حق کی تلاش تھی، حق کو تم نے دیکھ لیا، سچائی تم نے پالی، تو اب پھر بھی اس کو چمٹے نہ رہو، فوری اس برائی کو چھوڑ دو اور سچائی کی طرف آ جاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. حبیب آپ فرمائیے بے شک میں تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نذیر بن کر آیا ہوں. مبین یعنی کھلم کھلا ڈرانے والا. ڈرانا مطلب دھمکانا نہیں، دھمکی دینا نہیں، بلکہ برائی سے جو نقصان پہنچنے والا ہے اس نقصان سے واقف کرا کر کہنا کہ بھئی اگر تم یہ برائی نہیں چھوڑو گے، اگر تم کفر نہیں چھوڑو گے، اگر تم ظلم نہیں چھوڑو گے، اگر تم ناانصافی نہیں چھوڑو گے، اگر اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑو گے تو اس کا تمہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم نقصان سے دوچار ہوگا. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس طرح اس برائی سے روکنے کے
لیے جو ڈرایا جاتا ہے اس کو انذار کہتے ہیں. گزشتہ بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نذیر، کھلم کھلا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں نذیر ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور دیکھو ہرگز اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مرج مت کرو، جھوٹے معبود کو. الہ لا تجعلوا، مت بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ. الہن کہتے ہیں معبود کو. یہ معبود کیا ہوتا ہے؟ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، ورشپ کی جائے، پوجا کی جائے. تو الہ کا یہ ورڈ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب اکثر ہم نہیں جانتے. الہن آخر تو خیر یہاں پر ہن کے ساتھ آیا، ہن آخر جو کہ منصوب ہے. الہ کیا ہے؟ الہ معبود وہ جس کی عبادت کی جائے. اب اس کی دو قسمیں، ایک سچا معبود، ایک جھوٹا معبود. سچا معبود وہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اور جھوٹا معبود جس کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے، جو عبادت کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے. معبود مطلب ون ہو ہیز بین ورشپڈ، جو عبادت کیا جاتا ہے. تو ہم جس کلمے پر ایمان رکھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے معبود. تو یہ تو کلمے کا آغاز ہے. نہیں ہے کوئی معبود، عبادت کے قابل کوئی ہے ہی نہیں. اگر اس پر ہمارا یقین ہو جائے تو کمیونسٹ بن جائیں گے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے ہمارا یقین، بات ادھوری ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، یعنی اللہ ہی اکیلا معبود ہے. تو جتنے جھوٹے معبود ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، پھر بھی ان کو پوجا جا رہا ہے. مٹی، پتھر، درخت، پیڑ پودا، پتہ نہیں کیا کیا ہے، پیتل، سونا، تانبا، لوہا، مٹی، کئی چیزیں ہیں، ان کا کوئی آکار بنا لیا گیا، اس کو پوجا جا رہا ہے. ایک بار ایک صاحب نے جو غیر تھے کلمے کا مطلب پوچھا. تو ایک ہمارے محکمہ تعلیم کے ایک صاحب تھے، ان کو جو معلوم تھا انہوں نے بتا دیا. کیا ہے صاحب؟ گجرات انگلش میں آپ ترجمہ کر کے بتائیے. تو انہوں نے اس کا جو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کر دیا. دیر از نو گاڈ ایکسپٹ گاڈ. دیر از نو گاڈ ایکسپٹ گاڈ. محمد از دا میسنجر آف گاڈ. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. انہیں کئی لوگوں سے پوچھا. اس کے بعد بات ہوتے ہوتے بولے بھائی ان کے ابا کے پاس رہے ہیں، ان سے پوچھو. اتفاق سے ہمارا جانا ہوا تھا. تو اس نے بلا کر پوچھا صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ابا حضور کے توجہ صدقے میں سمجھ گیا کہ مسئلہ کیا ہے. چلا بھائی آپ ترجمہ کیا کرے؟ تو دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ. دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ. تو بولے وہاں اللہ کا ترجمہ آپ گاڈ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی جو خرابی تھی، اللہ کا ترجمہ گاڈ کر رہے ہیں آپ، جبکہ اللہ کا ترجمہ گاڈ نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے، نوجوان بھی ہیں یہاں پڑھے لکھے. اللہ کا ترجمہ کبھی بھی گاڈ نہیں ہوتا. اللہ کو اللہ ہی کہنا پڑے گا. مثال کے طور پر جب کبھی کسی کا نام لیا جاتا ہے، محمد کا نام ہے نور اللہ، احمد نور اللہ آپ کا نام ہے، تو آپ چاہے امریکہ میں جائیں، چاہے لندن جائیں، کہیں بھی جائیں، واٹ از یور نیم؟ تو آپ بولیں گے مائی نیم از نور اللہ. یہ نہیں کہیں گے کہ مائی نیم از لائٹ آف اللہ. ترجمہ نہیں کریں گے. نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. نام کا ترجمہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح دیر از نو گاڈ بٹ اللہ کہیں تو ٹھیک ہے. دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ کہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد اور ایک مسئلہ تھا وہاں پہ، الہ کا ترجمہ گاڈ کر دیا گیا. تو گاڈ کرنے سے بھی اس کو بات پوری سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے اس کے سامنے کہا کہ الہ کو کھولنا پڑے گا.
الہ کسی کا نام نہیں ہے، ایک ورڈ ہے، اس کو کھولنا. تو کیسے کھولا؟ الہن کو کھول کے میں نے کہا دیر از نن ورتھی آف ورشپ. بات سمجھ آ گئی کھلی. کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے ایکسپٹ اللہ. دیر از نن ورتھی آف ورشپ. تو یہ ترجمہ عام فہم کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اب دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ، تو دیر از نن ورتھی آف ورشپ. ورشپ کے قابل کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی. اب آپ کہیں گے صاحب گاڈ بولنے میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس میں چلتی ہے بحث بہت مقامات پر. تو دیکھیے اللہ کو اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ بول رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بات الگ ہے. لیکن اللہ کو کون نہیں جانتا؟ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ مسلمان جس خدا کو مانتے ہیں اور حقیقت میں جو سب کا خدا ہے، اللہ ربنا و ربکم، ہمارا رب بھی اللہ ہے، آپ کا رب بھی اللہ ہے. تو اللہ کو تو سب جانتے ہیں، اس لیے اللہ کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رہا سوال گاڈ، لفظ گاڈ کو استعمال کرنے میں لوگوں نے، اسلامک اسکالرز نے منع کیا ہے. اس لیے منع کیا ہے کیونکہ گاڈ ورڈ کا ایک فیمیل ٹرم بھی ہوتا ہے، گاڈ کا گاڈیس بھی ہوتا ہے. جیسے ایکٹر ایکٹریس ہوتا ہے، گاڈ گاڈیس مطلب وہ دیو یہ دیوی، وہ خدا جس کو انہوں نے جھوٹے خدا کو مان لیا ہے وہ مرد، یہ عورت کے لیے دیوی اور گاڈیس بولتے ہیں. اس لیے ایسا ورڈ ہی استعمال نہ کریں جس کے اندر کچھ گنجائش نکلتی ہو کہ خدا نخواستہ اللہ اگر گاڈ ہے تو کوئی گاڈیس بھی نہیں ہے. نہ کوئی گاڈ ہے نہ کوئی گاڈیس ہے. معبود اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو الہن آخر مطلب کسی اور خدا کو اللہ کے ساتھ مت جوڑو، مت بناؤ، ایسوسیٹ مت کرو، اللہ کے ساتھ مت جوڑو کسی کو. اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا. اس لیے کہ یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں مکہ مکرمہ میں، اور مکہ المکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام پہنچانے کی کیفیت تھی، اس میں خاص طور سے یہ بات یاد رکھیے، ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ مکے کے تقریباً 12-12.5 سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف عقیدے کی اصلاح پر توجہ دی. عقیدے کی اصلاح، یہ چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، ایک خدا ہے، ایک خدا ہے، ایک خدا کو مانو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس اٹھنے کو مانو. یہ ماننا بہت اہم ہے. ہم اگر مان کر نماز پڑھیں گے تو ہمارا نماز پڑھنا کام کا ہے. مانے بغیر عبادت کریں گے تو وہ چیز عبادت نہیں ہے، ایکٹنگ ہے. جیسے کوئی افطار پارٹی میں کوئی ایسا ویسا آدمی جو کلمہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ آ کے ہمارے ساتھ مل جائے تو ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کی ایکٹنگ ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے. وہ عبادت تو اس وقت ہوگی جب وہ بندہ اللہ اور رسول کو مانے، بلیو کرے. تو ایمان پہلے ہے، بعد میں اس کی شاخ عمل ہے. تو آگے چلتے ہیں. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہاری طرف، وہی جملہ ریپیٹ ہوا اوپر جو آیا تھا کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بہترین ایک کھلم کھلا نذیر، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں. اور جب حضور کو مکہ المکرمہ میں بار بار پریشان کیا گیا مختلف انداز سے، تو میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ایسی ہیں کہ ان آیتوں کا نزول صرف حضور کی دل کی تسلی کے لیے ہوا. جب حضور کو لوگ پریشان کرتے تو حضور کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں نازل فرماتا. چنانچہ جب حضور کو ستایا گیا، ستانے کے مختلف انداز اختیار کیے گئے، ان میں کسی نے معاذ اللہ سرکار کو جادوگر کہا، معاذ اللہ کسی نے سرکار کو دیوانہ کہا، عربی میں مجنون بولتے ہیں اس کو. تو تب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے، کذالک، اسی طرح ہوتا رہا ہے،
ما اتی الذین من قبلہم، اب یہ جو مکے کے کافر لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ساحر، کوئی شاعر، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے اے محبوب ان لوگوں سے پہلے، ان سے پہلے، حضور تو آخری نبی ہیں، حضور سے پہلے جو انبیاء آئے، ان انبیاء کو جن لوگوں سے سابقہ تھا ان کے پاس بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ما اتی الذین، جب جب کوئی آتا قبلہم ان کے پاس، من رسول، رسول میں سے کوئی آتا، پیغمبر آتا کوئی ان کے پاس، تو کیا کرتے؟ الا قالوا، بس یہی کہتے، یا تو جادوگر کہتے تھے یا مجنون کہتے تھے۔ پہلے کے نبیوں کو بھی یہی کہا گیا، اے حبیب اگر آپ کو یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو زیادہ اپنے دل دماغ ذہن پر بار مت ڈال لیجئے۔ اور آگے فرمائے اللہ پاک اتواصوا بھی، موجودہ زمانے میں جو لوگ ہیں، پہلے کے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی وہی بات کرتے تھے نبیوں کے بارے میں کہ جادوگر ہے، مجنون، آج بھی وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو کیا ان پچھلے والے لوگوں نے ان بعد میں آنے والے لوگوں کو وصیت کر رکھی تھی کہ ہمارے بعد بھی جب تمہارے دور میں کوئی نبی یا رسول آئے گا تو اس کو ایسے بولنا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں اتواصوا بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں کچھ وصیت کر رکھی تھی؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ حد سے آگے بڑھنے والے، باغی اور ظلم و زیادتی میں حد پار کرنے والے ہیں، باغی لوگ ہیں۔ تو کیا کیجئے آپ؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان کے طرف سے چہرہ پھیر لیجئے، منہ موڑ لیجئے ان سے آپ۔ فَمَا أَنْتَ بِمُلُومٍ، آپ اگر ان سے منہ موڑ لیں گے، آپ اگر ان سے منہ موڑ لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں رہے گا، یعنی آپ کو ہم نے رسول بنایا، آپ کا کام تھا لوگوں تک بات پہنچانا، اب ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں ان سے منہ موڑ لیجئے، تو ان سے منہ موڑ لینے پر آپ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے منہ کیوں موڑ لیا، نہیں پوچھا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ اکبر، صحابہ پریشان ہو گئے، پورے کیا کرنا اب حضور ہم سے منہ موڑ لیں گے تو حضور سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکیں گے؟ تو یہ تو بات ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ جب یہ پریشانی کا عالم ان لوگوں کے اوپر آیا تو اللہ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی، وَذَكِّرْ، اے محبوب آپ نصیحت کرتے رہیے، فَإِنَّ الذِّكْرَى، کیونکہ نصیحت کرنا تنفع المؤمنین، مومنین کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو یہاں الگ الگ ہو گیا، جو لوگ ضدی تھے، ہٹ درم تھے، ان کی طرف سے منہ موڑ لیجئے، اور جو آنے والے ایمان کی طرف بڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ پہلے کی طرح رہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ دیکھیے دنیا کا جو بھی ریفارمر آتا ہے، دنیا کا جو بھی پروفیٹ یا میسنجر آتا رہا ہے، اب تو خیر سرکار پر سلسلہ مکمل ہو گیا، ہر ایک کے بارے میں اللہ کا یہی فرمان ہے، آپ کو ہم نے جس کام کے لیے بھیجا اس کام کے متعلق آپ بات پہنچا دیجئے، یہی کافی ہے، آپ کا بات پہنچا دینا کافی ہے۔ زبردستی کسی کو حق قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، آپ کا کام بات پہنچانا ہے۔ اب آپ کی طرف سے پیغام حق سنا دیے جانے کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور خود اس کا ہے، قصور خود اس کا ہے۔ تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں پہنچایا، آپ نے وہ سدھرا کیوں نہیں، سدھارنا اس کا کام نہیں ہے۔ حضور کا کام یا نبیوں کا کام سدھارنا نہیں ہے، سدھارنے کے لیے ماحول فراہم کرنا ہے۔ اب اگر وہ سدھرے ٹھیک ہے، نہ سدھرے تو حضور نے اپنا کام تو کر دیا۔ بالکل ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے ساتھ بھی اکثر ہوتے رہتی ہے، کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ماں باپ نے لا کر کے بچوں کو شریک کر دیا، اب بچے آ کر برابر پڑھے نہیں، گڑبڑ کرتے رہے، سٹڈیز پر کنسنٹریٹ نہیں کرے، فیل ہو گئے، ایگزام بھی آ گیا، فیل ہو گئے۔ اب اگر ان کے ماں باپ آ کر یہ کہیں کہ بچہ فیل کیسا ہوا، تب انسٹیٹیوٹ والے یہی کہیں گے صاحب ہمارا کام تھا بچے کو
اچھا ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. کلاسز ہو رہے نہیں ہو رہے, لیکچررز آ رہے نہیں آ رہے, برابر سب کچھ ٹھیک چلتا رہا, وہ تو ہم نے کر دیا. اب جو رول پلے کرنا تھا آپ کے بچے کو, اس نے نہیں کیا. اب اسی کے ساتھ رہنے والے کئی اور اسٹوڈنٹس اسی ماحول میں, اسی انسٹیٹیوشن سے, اسی لیکچرر سے پڑھ کے, اسی تمام تر ایٹماسفیئر میں پڑھ کے وہ لوگ ٹاپر بنے, اور آپ کا بچہ نہیں بنا. تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, اس میں بچے کا قصور ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہم دیکھیں ساری انسانیت کے لیے حضور کی تشریف آوری ہوئی ہے. حضور سب کو دے رہے ہیں تعلیم. جو قبول کر لے اس کا فائدہ ہے, جو قبول نہ کرے یا ہٹ درمی کرے, ضد کرے, اس کا نقصان ہے. اس میں کیا کوئی بات پہنچانے والے کو بلیم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہی کہا اللہ نے, فتول عنہم, آپ ان سے منہ موڑ لیجئے. فما انت بملوم, تو آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی, کوئی آپ پر الزام نہیں آئے گا. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اب رہا سوال مومنین کا معاملہ, جو ہٹ درمی کرنے والے تھے ان سے منہ موڑ لیجئے. مومنین کی تو نصیحت کرتے رہیے, کیونکہ نصیحت کرنا مومنین کے لیے نفع بخش, فائدہ مند ہوا کرتا ہے. صاحب نصیحت کرنے کی جب بات آئے, صحابہ خوش ہو گئے. ہم اپنے موجودہ دور کے حالات کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ہم نے بات کو پہنچانا چھوڑ دیا ہے. اب یہ تو ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے کہ ہم بیٹھے جمع ہو رہے ہیں, لیکن آپ بولیے کتنے لوگ اس طرح کی نشستوں میں بیٹھ کر کچھ سیکھتے ہیں, کچھ اپنے افراد خاندان کو بتاتے ہیں؟ نہیں. ہر کسی کو یہ شکایت ہے, کیا کرنا صاحب بچہ ہاتھ سے نکل گیا, کیا کرنا صاحب بیوی مان رہی نہیں, کیا کرنا صاحب بیٹی ایسی ہو گئی. تو ہم ان سے سوال یہ کریں گے کہ کیا آپ نے بیٹا یا بیوی کے لیے تعلیمات حق کو پہنچانے کا انتظام کیا تھا؟ آپ نے کیا ان کو ٹائم دیا؟ کیا روز مرہ کے ایام میں کم سے کم ایک دن یا کم سے کم ہفتے میں ایک دن آپ بیٹھتے ہیں بچوں کو لے کے, کچھ ان کو دیتے ہیں قرآن کی آیتوں کے ذریعے یا حضور کے ارشادات کے ذریعے یا بزرگان کے دین کے واقعات کے ذریعے؟ نہیں. روزانہ اسکولز, کالجز وغیرہ کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس میں بچہ یا بچی مصروف ہو کر سچی تعلیمات کو بالکل پہنچ کے پھینک دیے ہیں. بھاری بھاری فیسز دے کر ہم بچوں کو دور دور بھیجا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن مجھے بتائیے ان کے جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے آپ کھانا کھلا رہے ہیں, کپڑے پہنا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ان کے لیے باہر جاتے وقت میں پیسے دے رہے ہیں, گاڑی کا انتظام کر رہے ہیں, کالج کی فیس بھر رہے ہیں, لیکن میرے بھائی کالج میں جو تعلیم ہوتی ہے اس سے اس کے اخلاق سدھرے, یہ پاسبل نہیں رہا آج کے زمانے میں. پہلے زمانے میں ہر اسکول میں مورل سائنس پل کی ہوا کرتا تھا, اب سب ختم ہو گیا. میں آپ سے کیا عرض کروں, تعلیم کا اونچا معیار رکھنے کے باوجود تربیت کا فقدان ہے اس کے پاس. تعلیم الگ چیز ہے, تربیت الگ چیز ہے. تعلیم آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اس کے بعد میں جو ہے ڈگریاں لیتے جا رہے ہیں, اور اس کو آپ نے مقصد بنا لیا ہے کمانے کا. میں یہ پڑھوں گا تو یہ کماؤں گا, یہ پڑھوں گا تو یہ کماؤں گا, جبکہ تعلیم کمانے کا ذریعہ اب بن گئی ہے. تعلیم در حقیقت بندے کی سوچ, فکر اور اس کی زندگی کے رخ کو صحیح راستے پر لے جانے کا ذریعہ ہے تعلیم. تو تربیت نہیں رہی. تربیت کیسے ہو, تو یہ انتظام کیجیے. آپ کو معلوم ہے ہمارے بزرگان دین ایسی کرتے تھے, ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن مقرر کرتے تھے, بلایا کرتے, ان کو بلا کے کچھ نصیحتیں بھی کرتے, ذکر اذکار کی محفل بھی ہوتی تھی. تو یہ نصیحت کرنے کا کام ہم نے چھوڑ دیا, اکثریت ہم میں سے چھوڑ گئی. اب رہا سوال, جو لوگ عقیدے میں بگاڑ رکھتے ہیں وہ لوگ ایسے کاموں کو بہت تندہی سے کرتے ہیں. آپ دیکھیے وہاں یہاں بہت کام چلتا ہے.
ہم نے چھوڑ دیا. اب رہا سوال خواتین. خواتین کو آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے میں پھر بھی امام صاحب خطیب صاحب جو بھی بولا کرتے ہیں اس کو مرد حضرات سنتے ہیں, وہ بھی ایسے لوگ سنتے ہیں جو ٹائم سے پہلے آئے. دیکھیے اب ہمارا نظام جو ہے نا, سسٹم, اسلامک سسٹم جو ہے باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے آپس میں ایک دوسرے کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے پکڑتے رہو, سمجھدار ہے تو نہ سمجھ کو کھینچے, محبت سے ساتھ بات پہنچاتے رہے. یہ ختم ہو گیا ہمارے پاس. جمعے کا خطبہ عربی میں ہوتا, وہ خطبہ بھی نہیں سنتے, اس سے پہلے اردو تقریر. کئی مقامات پر لوگوں کو شکایت ہے کہ صاحب تقریر ہوتی, مول صاحب کیا بول لیتے کہ سمجھ میں نہیں آتا, الفاظ سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کو. کئی موقعوں پر چلتا کچھ ہے اور بولا کچھ اور جا رہا ہے. تو ایسے میں ہمارے رب نے, ہمارے آقا نے ہم کو جو سسٹم دیا ہے, اس سسٹم کا صحیح استعمال نہ ہونا یہ ہمارا قصور ہے. بچوں کو, بیوی کو, گھر والوں کو تربیت کے لیے ہم فکر کریں, دوسرے آ کے نہیں کریں گے. اسکول میں آپ اسکول کے لیے آ کر چھوڑ دیں گے اور کہیں گے ٹیچر سب کر دے, نہیں. ایک حد تک وہ کر سکتی ہے, آپ کا گھر میں بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے, تو یہ سب ہم چھوڑ دیے. لہذا اب اس آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے کم سے کم 3 دن میں ایک مرتبہ یا کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ وقت دیں. کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی باتیں ان کو سنائیں. ٹھیک ہے, آپ سنائیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں عالم تو نہیں ہوں. عالم نہیں ہے, لیکن جو لوگ بھاری بھاری محنتیں کر کے کتابیں وغیرہ لکھ, کم سے کم کتابوں کو سنائیے, کچھ پڑھ کے سمجھیے, سمجھائیے. یاد رکھیے ہر امت کے زمانے میں اس وقت جو زور تھا, اس زور کو توڑنے کے لیے اللہ تعالی نے اسی انداز کا معجزہ عطا فرمایا. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں سنگ تراشی عروج پہ تھی, تو سنگ تراشی کو مات دینے کے لیے اللہ نے پتھروں میں سے اونٹنی نکال کے بتایا. ہر نبی کے بارے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو زوروں پر تھا, وہ جادو کو توڑنے کے لیے حضرت موسیٰ کو عصا عطا فرمائے. ہر ایک کے زمانے میں الگ الگ چیز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس ترقی کر رہی تھی, ہر چیز کا جواب, ہر چیز کا علاج تھا, لیکن مردے کا علاج نہیں تھا, کوڑی کا علاج نہیں تھا, برس والے کا علاج نہیں تھا. اللہ نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو اس دور میں چیلنج بنا ہوا تھا. اس دور کو حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آ کے بتائے کہ جو کام تم نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کروا رہا ہے. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. حضور کا معجزہ کیا ہے؟ آپ بولیں حضور کے تو بے شمار معجزات ہیں. بے شک چاند سورج, ابھی آپ نعت نبی سنے ساجز کے, بہت سارے معجزات ہیں, لیکن خدا کی قسم ان معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. اس کا جواب نہیں دیا جا سکا آج تک. جتنے معجزات ہم سنتے ہیں, لیکن یہ معجزہ ہم دیکھتے ہیں. اس سے فائدہ اٹھا کر لوگ کیا سے کیا بن جا رہے ہیں, غیر بن رہے ہیں. ہم نہیں اٹھاتے فائدہ. تو ہم اس طرح نصیحت کی جو محفل سجا کے بیٹھے ہیں, یہ عین احکام قرآن کے مطابق ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ قرآن کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ بھٹک بھی رہے ہیں. اس لیے صحیح لوگوں سے قرآن پڑھیے, سنیے, سمجھیے, اور اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرتے ہوئے, خوف خدا پیدا کرتے ہوئے, گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے. سب مل بیٹھ کے ایک مرتبہ ہفتے میں کم سے کم ایک گھر والے سب بیٹھ کے کچھ گفتگو کیجیے. ہوتا اب لوگ بولتے ہیں ارے چل میاں تو ہی کتنا بگڑا ہوا تھا, اب تو ہمارے کو سکھانے آیا, بولتے ہیں. تو کیا بگڑا ہوا اگر تھا اور سدھر گیا ہے تو وہ کیا سدھارنے کا کام نہیں کر سکتا؟ یہ کام ہم چھوڑ دیے, یہ کام ہم چھوڑ دیے. اب بچی بڑے ہونے لگتی تو برقع تو پہنا دیتے اس کو,
لیکن بچہ بڑا ہونے لگا ٹوپی تو پہنا دیتے اس کو، لیکن خواب صرف برقع پہنانا کافی نہیں ہے، برقع پہنائی ہے، برقع پہنانے کے ساتھ ساتھ اس کا دل ایمان والا مضبوط بنانا ضروری ہے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھ پائے، لڑکا ہو لڑکیوں کو ہی ہو۔ تو یہ تنفع المومنین میں اسی کو بیان کیا گیا کہ اے حبیب آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت مومنین کو نفع پہنچاتی ہے۔ اب آگے کی آیت دیکھیے، مشہور آیت ہے، آپ نے کئی مرتبہ سماعت کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آگے فرمائے اللہ پاک، اور میں نے جنات اور انسانوں کی یہ جو دو قسمیں بنائی ہیں، ان کو میں نے صرف اور صرف میری اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے، بہت اہم آیت ہے یہ۔ اس آیت پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم پہلے یہ دیکھیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں کیا کیا بنایا؟ آسمان بنایا، آسمان کے اوپر آسمان، 7 آسمان بنایا، زمین کی ایک پرت ختم ہوئی، دوسری پر 7 زمین کے طبق ہیں، اس میں ہزاروں قسم کی مخلوقات، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، کیا کیا ہے، اوپر فرشتے پرندے، زمین کے اندر کئی مخلوقات، آسمان کے اوپر کئی مخلوقات، پھر زمین کے اوپر بھی کئی مخلوقات۔ مخلوقات مطلب کریٹڈ تھنگس، جو چیزیں بنائی گئی ہیں سب۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان سب چیزوں کو بنایا اللہ تعالی مگر کسی درخت کے لیے، کسی مچھلی کے لیے، کسی شیر ببر کے لیے یا کسی پرندے کے لیے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں سے دانا چگا، آپ نے شکار کر کے کس کو مارا، کتنا گوشت کھایا آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا۔ پوچھ جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی بولتے ہیں انگلش میں، ہم کو پوچھ ہونے والی، کس کو پوچھ ہونے والی ہے؟ نہ جانور کو ہونے والی ہے، نہ پرندوں کو ہونے والی ہے، نہ درندوں کو ہونے والی ہے، نہ درختوں کو ہونے والی ہے، نہ فرشتوں کو ہونے والی ہے، کسی سے پوچھ ہونے والی نہیں ہے۔ پوچھ ہونے والی ہے تو صرف 2 قسم کی مخلوقات سے پوچھ ہونے والی ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں مکلف بنایا گیا، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، اور وہ ہے، ایک ہے جن، ایک ہے انسان۔ جن انسان، اور جن اور انسان کی جب بات چلے تو ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ انسان کی اصلیت مٹی سے اور جنات کی اصلیت آگ سے ہے، وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جن اور انسان یہ دونوں کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ ان سے پوچھا جائے گا تو انہی کے متعلق یہ بھی بتلا دیا گیا کہ یہ لوگ دونوں گروپ انسان اور جنات الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، غیر مسلم، عیسائی، یہودی انسانوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح یہودیوں میں بھی ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جنات میں بھی مسلم جن ہوتے ہیں، مومن جن ہوتے ہیں، کافر جن ہوتے ہیں، خبیث جن ہوتے ہیں۔ جنوں میں بھی عیسائی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی شیعہ ہوتے ہیں، جنوں میں بھی نان فاتحہ رہتے ہیں۔ ارے ہاں، جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں، فرق یہ ہے کہ ان کا معاملہ آگ سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارا معاملہ مٹی سے۔ پھر اب یہ دونوں میں سپیریئر کون ہے، پاورفل کون ہے؟ تو بتلایا گیا
کہ ان دونوں میں بلکہ ساری کائنات میں سب سے اونچا مقام اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. لیکن انسان وہ انسان جو ہر اعتبار سے اللہ کا فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، تب کہیں جا کر وہ اللہ کے مخلوقات پر اونچا مقام والا بنے گا. اسی لیے کہتے ہیں اشرف المخلوقات. اشرف مطلب سپیریئر مخلوقات بنی ہوئی چیزوں میں. تو جن اور انسان یہ دو چیزوں کے متعلق کہا گیا کہ انہی کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، انہی سے پوچھو گی، انہی کا سوال ہوگا، انہی کا حساب کتاب ہوگا، انہی سے سب کچھ پوچھا جائے گا، باقی لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا. اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں کاش عمر ایک بکرا ہوتا اور لوگ اسے اللہ کے نام پہ کاٹ دیے ہوتے. یہ انسان بنا تو مختلف قسم کے امتحانات، سوال جواب، کیا کرے کیا نہیں کرے، کیسا کرے، ساری چیزوں کا سوال جواب دینا ہے. انسان ہے تو یہاں یہ بات ختم کرتے ہوئے میں علامہ اقبال کا ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ سب کچھ تو ہے لیکن سب کچھ ہمارے خادم ہے. سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیے گئے. کسی بکری کو ہم کاٹ کے کھا رہے ہیں تو بکری نکو کاٹو میں کو نہیں بولتی انہیں. اس کو اللہ حکم دے دیا جب انسان تجھے کاٹے گا تو کٹ جانا. درخت کو کاٹ رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں، بھاجی کھا لے رہے ہیں، یہ کھا لے رہے ہیں، کوئی چیز ہم کو روک نہیں رہی ہے. اس لیے کہ یہ ساری چیزوں کو اللہ نے حکم دے کے بھیجایا ہے کہ تم سب کو ہم نے خادم بنایا ہے انسان کا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. تقدیر کے پابند نباتات مطلب پیڑ پودے، جمادات مطلب یہ جو پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں. تقدیر کے پابند اللہ میں بنا دیا، تم ایسے ہی رہنا، بس وہی کام کرنا ہے ان کو، زندگی وہ کر چلانا. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. خلاصہ یہ ہوا کہ سب کچھ ہمارے لیے ہے اور ہم رب کی عبادت کے لیے. ہم رب کی عبادت کے لیے. اگر ہم رب کی عبادت کریں تو بے شک ہم اچھے ہیں، نہیں کریں تو آپ بولیں گے کہ صاحب عبادت کرنے جب بیٹھ جائیں گے تو دوسرے کام آپ کون کریں گے. انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکس اللہ نے چاہا تو آنے والے اتوار کو کریں گے. آج کی گفتگو یہیں روکتے ہیں.